یہ ہے ملیشیا کا KFC اور یہ KFC پورا خالی رہتا ہے, یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ بائیکاٹ چل رہا ہے ملیشینز کا. اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی, یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا کی شاپ اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن KFC میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کو بولتے ہیں اصل میں بائیکاٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اصل مسلم ہوتے ہیں نا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں, پاکستان کی طرح نہیں. پھر بھی KFC کھا رہے ہیں, میکڈونلڈس کھا رہے ہیں, بھائی سب کھا رہے ہیں, کھاؤ تم لوگ. میکڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کمپنی ہے جو کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر 28,000 فرنچائز نیٹ ورک کے ساتھ اربوں ڈالر کی مالک ہے. لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی میدان جنگ کے اندر 30,000 مظلوم نہتے بچوں, بوڑھوں, عورتوں, نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والے فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا اور شیلٹر فراہم کرے, جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک, پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہوں. یہ وہی بدبخت کمپنی ہے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا اور شیلٹر پہنچاتی رہتی ہے تاکہ یہ مظلوم فلسطینیوں کا مزید قتل کر سکیں, اور بدلے میں امید رکھتی تھی کہ اس قدم کو کسی کی فیور کے اندر یا کوئی پولیٹیکل فیور نہ مانا جائے. اس قدر غیر انسانی حرکت کے ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر اس کا ایسا بائیکاٹ کرتے, اس کو اتنا نقصان پہنچاتے کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے گھٹنوں پر آ جاتی. ری ایکشن کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس کا بائیکاٹ کافی حد تک دیکھنے میں آیا کیونکہ احتجاجاً ریسٹورنٹ خالی ہو گئے, خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر میکڈونلڈس کی فرنچائز بالکل خالی ہو گئی. لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ان کمپنیز نے ڈسکاؤنٹ آفرز نکالنا شروع کی تو زیادہ تر کا ایمان تو ویسے ڈگمگانے لگا, ان کے سارے ضبط ٹوٹ گئے. کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کسی بھی مسلمان ملک کی میکڈونلڈس کی فرنچائز پر چلے جائیں یا پھر خصوصاً پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو یہ آپ کو بالکل ہاؤس فل ملے گی, وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. یہ ہے ہم مسلمانوں کے کمٹمنٹ کا لیول. اب ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہیں, لیکن زیادہ تر کا یہی حال ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیا میٹ کر کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے. میکڈونلڈس کی طرح ایک اور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC بھی ایک جوئش کمپنی ہے جو کہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. KFC کو یمس کمپنی اون کرتی ہے اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی سٹارٹ اپس کو اون کرتی ہے. اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر KFC اور پیزا ہٹ بھی اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس کی مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یادداشت انتہائی کمزور ہے اور کچھ ہی دن کے الیکشن, پولیٹیکل ماحول اور PSL کے چلتے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اب KFC نے باقاعدہ PSL کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پھر سے چلانا شروع کر دی ہے, جیسے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تمہارے لوگوں کے پیسوں کے ذریعے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں. پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان, دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بھیج دیا ہے. یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اس کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر کہہ کر بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی یہ کمپنی PSL سے حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہزاروں انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز کے ہوتے ہوئے ان قاتلوں کو اس بزنس کے اندر حصے دار بنایا گیا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے دوران ہی پاکستانی اسٹیڈیمز کے اندر غزہ کے حق کے اندر کچھ احتجاجاً لے جانا بھی قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو کیا یہودی لوبی نے اس پیسے کے دم پر اس پاکستانی سپورٹس ایونٹ کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے؟ پوری طرح سے تو نہیں, کیونکہ اس طرح کے ایونٹس اور ایسی پارٹنرشپس کچھ پالیسی میکرز کے فیصلے پر ہوتی ہیں, نہ کہ پوری ٹیم یا پھر عوام کی رضامندی سے. اس کا فیصلہ اوپر بیٹھے اتھارٹی کے اندر لوگ کرتے ہیں, نہ کہ پبلک. آپ اسے ایسے لوگوں کی مشترکہ پالیسی یا پھر ضمیر فروشی اور گناہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز نہیں, بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان ان کمپنی سے نفرت کا اظہار انہیں بائیکاٹ کر کے دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. اور اسی لیے پورے پاکستان کے اندر PSL کو بائیکاٹ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکتے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ہے. لوگ بار بار اس بارے میں ٹویٹر پر سوال اٹھا رہے تھے, لہٰذا ٹویٹر کو بھی کئی دنوں سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس پر سوشل میڈیا پر نہ تو کوئی ٹرینڈ چلا سکے اور نہ یہ بات آگے پھیل سکے. PSL میچز کو ان دنوں کے اندر کروانے کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی سٹوری ہے.
PSL کا اس ٹائم کے اندر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی تمام تر توجہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ہٹا کر یا 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے ان کی توجہ کو ہٹا کر انہیں احتجاج کرنے سے روکنے کے لیے ان کو PSL میچز کے اندر الجھا دیا جائے، جو کہ انہوں نے کافی حد تک کامیابی سے کر بھی لیا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ PSL میچ جو کہ اس سال بھی ہوا، اگلے سال بھی ہوتا رہے گا، تو کیا ہم اس کے لیے کچھ پیسے لے کر فلسطینی بھائیوں کی سپورٹ سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ مسلمان تو بالکل ایک جسم کی طرح ہیں، جس کے ایک حصے کے اندر درد ہو تو اس کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا بھر کے تمام مسلمان اس ظلم پر آخر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی کیا اسرائیل نے یہ ظلم کرنا بند کر دیا ہے جو ہم اس کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں؟ یہ KFC جیسی کمپنیز کھانا نہیں بلکہ مسلمانوں کا خون بیچ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر جب PSL نے باقاعدہ طور پر اپنی پارٹنرشپ کا اعلان کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ KFC اب سے ہمارا آفیشیل پارٹنر ہے، تو اس کے بعد لوگوں کا سخت ترین رد عمل دیکھنے کے اندر آیا، جس کے بعد مجبوراً انہیں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ لیکن پھر بھی KFC کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو ختم نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گھر والوں کو ان مظلوم فلسطینیوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ تب بھی کیا یہ لوگ ایسا ہی کرتے؟ ایسی کمپنیز کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات، بلکہ انہیں باقاعدہ اپنا پارٹنر بنا کر ان کے زخموں پر نمک چھڑکنا، ان غزہ کے معصوم بچوں کو منہ چڑھانا، کیا یہ انسانیت ہے؟ اب اس صورتحال کے اندر ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ PSL اور بائیکاٹ KFC کا ٹرینڈ چلا کر PCB کو مجبور کریں کہ وہ یہ معاہدہ ختم کریں اور دنیا کو پیغام دیں کہ مسلمان امت سو رہی ہے، پر سب کی سب نہیں۔ یہ مسلمان امت اتنا آسانی سے پیسوں کے بدلے میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گی۔ ایک ایک کر کے ہماری آواز ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں کے اندر بدل جائے گی، جو کہ ان ضمیر فروشوں کو نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس بائیکاٹ تحریک کا حصہ بن کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں اور ان تمام لوگوں کو بائیکاٹ کریں جو کہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا ایسی تمام کمپنیز کو بائیکاٹ کریں جو کہ مظلوم فلسطینیوں پر اتنا زیادہ فائنینشلی طور پر ظلم کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی برانڈز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیل اور اس کی آرمی کو سپورٹ کرتی ہیں، تو انٹرنیٹ پر اس کے لیے ایک ویب سائٹ موجود ہے جس کا نام ہے BDS یا BDS موومنٹ۔ اس ویب سائٹ پر تمام ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کون کون سی کمپنی ڈائریکٹلی اسرائیل کو فنڈنگ کر کے سپورٹ کر رہی ہیں اور کس کو آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ کہیں پر ریسزم ہو، کہیں پر کوئی بھی دہشت گردی ہو، تو یہ موومنٹ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی بائیکاٹ کی وجہ سے کئی بڑی بڑی یہودی کمپنیز یا پھر انہیں سپورٹ کرنے والی کمپنیز کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ کمپنیاں فائنلی دیوالیہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب کسٹمر نہیں ہوں گے تو سٹاف کی تنخواہیں، بلڈنگ کے خرچے، رینٹ تک نکالنا مشکل ہوگا اور مجبوراً ان کو یہ فرنچائزز بند کرنا پڑیں گی۔ لہٰذا مسلمانوں کے اس معاملے کے اندر کمٹمنٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم KFC کے برگر کی جگہ کسی لوکل فاسٹ فوڈ سے احتجاجاً سیم وہی برگر خرید کر کھا لیں؟ باہر ملکوں میں رہنے والے مسلمان سٹاربکس کی جگہ کوئی لوکل برانڈ کی کافی پی لیں، تو کسی اسرائیلی برانڈ کی جگہ آپ کسی اور ملک کی پروڈکٹ کو خرید لیں تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے تو دونوں صورتوں میں پیسے دینے ہیں۔ لیکن آپ کے ایک بائیکاٹ کی وجہ سے فائنینشلی طور پر ان کمپنیز کو ایک دھچکا ضرور لگے گا، اور آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر آپ کا سب سے بڑا احتجاج یہی ہو سکتا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو حسی بھائی نے بالکل صحیح بات کہا ہے کہ آج ہم مسلمان فلسطین کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دیے ہیں، پوسٹ کرنا چھوڑ دیے ہیں، اسٹوری لگانا چھوڑ دیے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا مت کرو، وہ اسرائیل کے لوگ تو ایسے چاہتے ہی ہیں، فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، اور اسرائیل کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں بہت تمام مسلمان اس کو بائیکاٹ کیا، اور اسرائیل کو بہت ہی بڑا جھٹکا لگا۔ تو اسرائیل کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں سارے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ ویڈیو کو جتنا ریچ ملے گا اتنے لوگوں تک پہنچے گا اور اتنا ہی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔